The earthquake of 8th October 2005 that struck 11 districts of Pakistan in the northwest frontier province and Kashmir left more than 86,000 people dead. Some 100,000 people have been injured and about 2.8 million displaced, with an estimated of over 200,000 houses destroyed. Shirkatgah took part in relief activities and held a rapid need assessment of the camps around women's specific needs and brought the idea of women's friendly spaces. So that's how the idea came up, and we developed a proposal that there should, if we could set up women-friendly spaces, spaces that women could call their own, where there would be a key person who could be a resource person in terms of identifying what other services were available, giving women space to just drop in and try and identify what they needed to do. ये अच्छा बने, बहुत अच्छा कि यहाँ ऐंधी नस्ल वास्ते अच्छा बने। ये जो अदारा यहाँ संगी फाउंडेशन के तावन से, शिरकतगाह के तावन से चल रहा है, इसने पूरी यूनियन काउंसिल में निहायती मुख्तसर वक्त में ख्वातीन में 70% नहीं 100% अवेयरनेस लाई है। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट में काम करने से ज़ाती तौर पर जो मेरा फ़ायदा हुआ है, मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है, ज़ाती तौर पर मुझ में खुद एतमादी है। ये प्रोजेक्ट में काम करने के बाद मेरी कैपेसिटी बिल्ड हुई है, यहाँ से मेरी कॉन्फिडेंस मेरा काफ़ी बढ़ा है और अवेयरनेस काफ़ी हुई है। ये ज़्यादा हेल्थ के हवाले से काफ़ी, और जो HDR के जो हमारी ट्रेनिंग्स हुई हैं उस हवाले से बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब बिल्कुल बेखबरी थी इन बातों से। ज़ाती तौर पर तो ये फ़ायदा हुआ कि इसमें बहुत सारी हमें ट्रेनिंग दी गई हैं, उससे हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। हमें हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं पता थी उनके बारे में पता चला है। काम करने से ज़ाती तौर पे मुझे जो फ़ायदा हुआ है वो ये है कि सबसे पहले तो मेरी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। What we have seen in our work in Sangi is that unless the villagers around don't approve of something, it is difficult to do it. So you have to first get them to convince them, and they have to realize that it is, and then only a project can go on. And just the very fact that the villagers have given land themselves also shows that they do feel that it is useful. शुरू में तो थोड़ी आई हैं मुश्किलात, क्योंकि NGO का बड़ा बुरा कंसेप्ट रखते हैं यहाँ पे लोग। मुश्किलात पेश आई, सेंटर की जब इमारत नहीं थी, हमने एक कमरे में सेंटर चलाया। शुरू में तो बहुत मुश्किलात आई। बाज़ दफ़ा लोग समझते थे कि इनकी लड़कियाँ अब घरों से निकल के ये पता नहीं क्या करने आती हैं। हमने भी हिम्मत नहीं आ रही। मर्द भी नहीं मान रहे थे, औरतें बेचारियों को कौन पूछा था, मर्द नहीं मान रहे थे। पहले तो मर्दों का ये ख्याल था कि ये सिर्फ एक सिलाई सेंटर है जिसमें औरतें जाएंगी तो एक आध घंटा काम करेंगी, लेकिन जब मर्दों को ये पता चला कि इसमें सिलाई कढ़ाई का कोई नहीं है तो उन्होंने काफ़ी इशू उठाए थे कि ये तो बस वैसे ही सेंटर है जिसमें औरतें जमा होती हैं, पता नहीं क्या क्या करती होंगी। The community women and local staff of these women's friendly spaces decided to take this work forward and tried hard to convince their men to prove the usefulness of these centers. काफ़ी मतलब ट्रेंड चेंज हो गया हुआ मर्दों का और औरतों का, मतलब काफ़ी टाइम लग गया चेंज करते हुए, और अब जो टाइम है इसमें बिल्कुल मतलब कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर में हमारे पास तकरीबन 10 गांव की ख़वातीन जो इनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ हमने असेसमेंट भी की है, उनके साथ हमने विलेज प्रोफाइल का काम भी किया है। इसके अलावा हम लोग हेल्थ सेशन भी लेते हैं, जेंडर के सेशन भी लेते हैं। मामूल की जो सबसे पहले क्लास होती है 9 बजे हम आते हैं, 9:30 हमारी क्लास शुरू होती है तालीमी बालिगां की। ये कि फोनिक्स के ज़रिए हम उनको पढ़ा रहे हैं। तो क्राफ्ट की क्लास होती है, कढ़ाई की, कि आजकल कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी की क्लास हो रही है, उनको ऑर्डर पे काम मिला हुआ है, कश्मीरी पट्टियाँ बना रही हैं। के बाद लाइब्रेरी की क्लास आती है, लड़कियां आती हैं, कुछ लड़कियां तो इधर ही बैठ के पढ़ती हैं, कुछ लड़कियां किताबें वगैरह ले जाती हैं, घर जाके पढ़ती हैं। यहाँ पे जो मैंने बड़ा काम किया है, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा काम है कि तकरीबन 10 साल से बैठी हुई जो बच्चियाँ थीं, ख़वातीन थी, बच्चियाँ तो नहीं थी, तकरीबन 10 साल से 8वीं पास करके उनको मैंने दोबारा पढ़ाई के लिए कायल किया और उनके दाखिले भिजवाए। मैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में 4 भी दाखिला किया और ये मैं इस सेंटर दी वजह तो कहदा और एक सेमेस्टर हो गया
اور دوسرا جڑا ہے دا وہ سیمسٹر جڑا ہے دا جاری ہے. مینجمنٹ کی لڑکیاں اپنے گاؤں سے وہ 3-4 خواتین کو وہ موبلائز کریں اور جو ٹریننگ یا سیشن ہو ہمارے سینٹر میں اس میں جو سیکھتی ہیں اس کے بعد وہ جا کے آگے دوسری خواتین کو بھی بتاتی ہیں کہ اس طرح یہ کام ہو, اس سے اور زیادہ موبلائزیشن ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کام میں کروں گی تو آگے کس طرح سے جائے گا. تو شہناز باجی نے, فاخرہ باجی, ان سب نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اگر اس طرح سے کریں تو آپ کا کام آگے جائے گا. تو یہ میرے ساتھ گھر آتی ہیں میرے جس میرے سینٹر پہ. سینٹر تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں نے خواتین کو اس طرح ٹائم دیا ہے 2 بجے کے بعد کا کہ بھئی اپنے سب کام ختم کر کے آئیں, میں آپ کو سکھاؤں گی جو کچھ میں نے وہاں سے سیکھا ہے. اب یہ نہیں کہ میں نے یہاں سے کام سیکھا اور گھر بیٹھ جاؤں کہ بھئی میں نے سیکھ لیا اب میں کسی کو نہ سکھاؤں. نہیں, فیس بھی نہیں, میں رضاکارانہ طور پہ کام کرتی ہوں. کمیونٹی سے ہی خواتین جو ہیں ان کو لے کے ان کو باقاعدہ TBS کی ٹریننگز دی ہیں دائیوں کی. تو اب وہ خواتین جو ہیں وہ مشکل وقت میں ان کی تربیت یافتہ عورتیں ہیں جو دائی ہیں وہ ان کی مدد کرتی ہیں, ان کو ساتھ ہاسپٹل بھی لے کے جاتی ہیں اور گھر بھی ان کے ساتھ مدد کرتی ہیں, ان کے کیسز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے حل کروا سکتی ہیں. بہت سی عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ میں کام کیا ہے. منصوبہ بندی کے یہ جو آتی ہیں عورتیں مجھ سے پوچھتی ہیں اور میں ان کو ساتھ لے کر جاتی ہوں. یہ جو گرد بٹا میں UNFPA کا اسپتال ہے اس میں لے کر جاتی ہوں. میٹنگ ہوتی ہے VC کی, ولیج کمیٹی کی, تو اس میں جو تمام خواتین کی طرف سے جو نیڈ آتی ہے اس میں لائف اسٹاک آ گیا. مطلب کسی کو بھینس چاہیے, بھینس کے لیے قرضہ چاہیے تو وہ قرضے کے لیے ہم ایک قرارداد لکھ کے اپنی فیلڈ کوآرڈینیٹر کو دیتے ہیں جو آفس میں جا کے اس کو پہنچا دیتی ہیں. ہم لوگ کمیونٹی میں جاتے ہیں, ان کی جو نیڈ آتی ہے اگر ایگریکلچر کے حوالے سے ان کی نیڈ آ جائے تو پھر ہم سنگی والوں سے بھی بات کرتے ہیں, پھر وہ ریسورس پرسن لاتے ہیں, پھر وہ ٹریننگ دیتے ہیں, ساتھ بیج بھی دیتے ہیں اور پھر وہ آ کے چیک بھی کرتے ہیں کہ یہ مطلب فالو اپ آ کے کرتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ بیج دے کے گئے تھے, جو طریقہ بتا کے گئے تھے, کیا وہ ٹھیک چل رہا ہے صحیح. اپنے جہاں دلوائی ہیں ٹریننگس ایگریکلچر کی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم خود سے ہی مطلب ہمیں ایسے حفاظتی اقدامات ہمارے پاس آ گئے ہیں کہ ہم کاروبار کا ذریعہ بھی بنا لیں. پہلے اپنے گھر کے استعمال کے لیے رکھتے تھے. مہینے میں 6 ہمارے سیشن ہوتے ہیں جو ہم کمیونٹی میں بھی جا کے کرتے ہیں اور WFS پہ بھی ایک یا 2 سیشن. مردوں کی انوائرمنٹ پہلے تو نہیں تھی لیکن اب وہ کہتے ہیں خواتین آگے کام کرتی ہیں تو اس طرح مردوں کے لیے بھی کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے. جب اب سنگی کی ولیج کمیٹی جو میٹنگ ہوتی ہے اب خواتین کی اتنی کامیاب جا رہی ہے لیکن مردوں کی نہیں تھی. اب جو روڈ کا پروگرام بنا تھا آگے کے روڈ میں دیں گے تو جب خواتین نے آگے یہ ریزولیشن دی تو مرد کہتے ہیں کہ خواتین ہم سے آگے نکل گئی ہیں, ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. لنک روڈ ہے یہ یہاں سے آئے گی آگے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ خواتین ہی اس کا جو ہے نا سربراہی کریں گی. اس کام میں زیادہ تر جو حصہ ہے یا محنت ہے وہ ہماری اس سینٹر کی خواتین کا ہے. یہ جو ٹائمنگ خواتین دیتی ہیں وہ ٹائمنگ مرد نہیں دے سکتے. لکھائی پڑھائی کا کام ہو رہا ہے, پھر اس کے علاوہ انجوائمنٹ بھی ہو رہی ہے یہاں پر. لوڈو کھیلتی ہیں, بیڈمنٹن کھیلتی ہیں, اس کے علاوہ اور مطلب گپ شپ لگاتی ہیں. جیسے ہم مردوں کا ایک سلسلہ ہے, ہوٹلوں میں جا کر ہم مرد بیٹھتے ہیں, ادھر باغ میں جا کر بیٹھے ہیں ہم, وہاں پر سوسائٹی گپ لگاتے ہیں. تو یہ خواتین بھی اب انہیں بھی ایک مقام مل گیا ہے جہاں پر یہ بھی اپنی بغیر کسی جھجک کے بیٹھ کر گپ شپ لگائیں. تو یہ بھی زندگی کا ایک بہترین زندگی گزارنے کا ایک بہترین مقصد ہے. اینڈ اٹس سچ اے بیوٹیفل پروجیکٹ دس ویمن فرینڈلی اسپیس, کیونکہ اس کا آؤٹ پٹ ہی اتنا اچھا ہے. کوئی پروجیکٹ ٹوٹل سکسیس یا ٹوٹل فیلئر نہیں ہوتا, اٹس پلس مائنس ہوتا ہے. ایز لانگ ایز اٹس یور تھنگ کنسرن سنگی شرکت کا, it really went so well. If you go to a far off village and a girl is saying that I would like this, I want more books in my library, I mean this is a success, I would say, anywhere. We felt that this would also be an empowering process and create not only opportunities for women but also give them a say in what they want. عورتوں کو خود مختار ہونا چاہیے. الحمدللہ میں خود مختار ہاں. پنج پنج ونگاں تے ونگ میری وچیلی چورو گئی, اللہ ملا سی مائی دی چھٹی منظور ہو گئی. دونوں میاں بیوی مل کے کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا بھائی. اگر لڑکی بیانی ہو یا لڑکا بیانا ہو, کچھ ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے. عورتوں کو تو پہلے پوچھتے ہیں, مرد کیسے نہیں پوچھیں گے. مرد تھوڑا ہی اس کو اٹھاتے ہیں گود میں 9 مہینے ادھر اٹھاتے ہیں, پھر اس کو پیدا کرتے ہیں, پھر اس کو ادھر ادھر سجے کھبے پھیرتے ہیں, پھر اس کو بڑا کرتے ہیں, جوان ہو جائے گا, کیا وہ مرد کی ہو جائے گا؟ نہیں. کچھ نہیں تھا کہ جو خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں بتا سکتا. تو ہم لوگ جب ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں, یہاں سینٹر میں بھی وہ خواتین آتی ہیں, وہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ, ان کو ان کے حقوق کے بارے میں, ان کے جو حق ہیں. عورتیں اس کام میں شامل ہو کر کسی حد تک خود مختار ہو سکتی ہیں. کوئی بھی جو پروجیکٹ آپ شروع کریں گے وہ کم از کم ایٹ لیسٹ
4 साल तक तो फंड होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर इतनी कैपेसिटी आती है कि वो जनरेट करने के काबिल हो जाता है. इनिशियली फंडिंग की डेफिनेटली इसको ज़रूरत होती है. इफ़ नॉट UNFPA somebody else can fund it. इसको एक अपनी इसके CCB बनाए या CBO जहाँ पे अपना फंड जनरेट करे और मैचिंग ग्रांट के लिए कहे. Slowly if we can get the women friendly space in each village to also start earning on their own, they might be able to collect some funds. But I also feel that it is important for other people in Pakistan generally and the government in Pakistan to also support such initiatives because I don't think they should be left completely to the community, especially since it's not a rich community. In conclusion, I would like to say that this has been one of the most inspiring projects that Shirkatgah has done along with its partner Sanghi. We've been working in the field for a long time, but this is the first time we created centers where women have a control over what was being done there, and they were the ones who decided what needed to be done, what were their priorities, and how to go about it. The role of Sanghi and Shirkatgah has been that of facilitators and creating linkages and providing training. The women in each of these centers were the ones who decided what has to be done. The important impact of it has been extremely amazing. It's not only women who are benefiting, but the entire communities and everybody in that community, from young women to old men. And the community as a whole, where, for instance, the initiative taken by women to build new roads. Similarly, the leadership potential of women has been realized. We see the evidence of women taking the leadership role and being accepted in that role. And I think that is extremely important. Where we talk about empowerment, we see actual evidence of empowerment of women. And my appeal, therefore, would be for all other organizations to try and replicate this model. This model needs replication. It needs support. It is self-sustaining after initial seed money and capacity building of people who are going to run it. So with that appeal, I would call upon donors to support this model, and I would call upon NGOs to take it up, and we should have a sprinkling of these all over the country.